رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں دو متعمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہے تھا۔ دو ناچنے والیاں ایلک ایلک موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرونے تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے ستر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں ہمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک 1.5 عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہ تھی۔ ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بخت ہی ہو بصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے، اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہے ہیں، تھوڑے سے ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہی تھے۔ اس نے لڑکی کو نچانے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چغا اتار کر اپنے جسم کو 2 بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے نچانے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، زکوئی نے پوچھا۔ اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہاری قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نے شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان حنظر سے کرتا ہے، ناجی نے کہا۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں ہے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہ کیا آپ اسے زیر دینا چاہتی ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نے ابھی نے میری اس کے ساتھ کبھی دشمنی نے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بیٹھ کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشن سے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی اب سلطان سے دشمنی نے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہے۔ لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ضد زکوئی اور ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا، اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دو کہ ایک جادو سلط کے ایتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمیری حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نے چھوڑنے گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نے رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ایتھوں میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہاری ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میرے حسرت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائے کہ میری سلطان تک رسائی کیسی ہوگی؟
میں اسے ایک جشن میں بلا رہے ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کہنی میں دی حل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی، اور زکوئی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی پھر اور کئی راتیں گزر گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوجی کین بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ سانپ ہے جیسے مصر کی امارات آستین میں پال رہے ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تیزکاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہے، اور کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کبھی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کیے جا رہی ہے وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڈ مڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب بجے گی، ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اب ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتی ہے، مگر ناجی آپ کے ہو بوہے کو دیوانے کا خواب بنا رہے ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہی ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیں، اے علی نے کہا، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اب مت میرے میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار میں چن دیا ہے جس کے آنکھ بھی ہے کان بھی، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کے درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ایوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ ایوبی اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا، اس کی آہنی کی وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان